بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو چینل صدائے جہانی کے میزبان اشرف ادیب مشدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبو، چند روز قبل صدر ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف اٹھایا۔ اس سے قبل انہوں نے 45ویں صدر کا حلف بھی اٹھایا تھا، تو یہ دوسری مرتبہ ان کو موقع ملا کہ وہ امریکہ کی صدارت کرے۔ پچھلی مرتبہ وہ جو بائیڈن سے ہار گئے تھے، اور اس مرتبہ جو بائیڈن ہی ان کے مقابلے میں تھے، لیکن درمیان میں ایسا ہوا کہ ان پر فائر کیا گیا اور ان کا کان زخمی ہوا۔ بعد میں کیملا ہیرس آ گئیں اور وہ ان سے شکست کھا گئی۔ اس بار ایسا ہوا کہ بہت سے ایسے لوگوں نے ٹرمپ کا ساتھ دیا جن سے ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ کبھی میرے لیے نکلیں گے، اور یہ بہت سی ایسی سرمایہ دار کمپنیوں کے مالک تھے، جیسے گوگل ہے، جیسے ٹک ٹاک ہے، جیسے اور بہت سی کمپنیاں ہیں۔ تو ان کے جو سربراہان تھے انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ ریاستیں، ٹوٹل 57 ریاستیں ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی، تو اس میں سے کچھ ریاستیں ایسے ہیں جن کو ایسی ریاستیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقت پہ فیصلہ کرتی ہیں، یہ وقت پہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس کو ووٹ دینے ہیں۔ تو یہ ایلون مسک جیسے لوگ ان ریاستوں میں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کثیر رقم وہاں خرچ کی الیکشن مہم پر، اور یوں سمجھیں کہ انہوں نے جوا کھیلا اور وہ اس جوئے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو ان ریاستوں میں بھی کامیابی حاصل ہوئی جہاں سے وہ پہلے ہر بار ہار جایا کرتے تھے۔ اور اب جب ان کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو اس میں جو بڑی بڑی شخصیات شامل تھیں، ان میں سابق صدر بل کلنٹن بھی موجود تھے، پاکستان سے بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور حکومتی نمائندہ کے طور پہ محسن نقوی بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور قریب کے دیگر ممالک کی اعلیٰ شخصیات وہاں موجود تھیں، اور یہاں سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندگان بھی موجود تھے، جن میں ٹیسلا ایس ایکس کے سربراہ ایلون مسک، میٹا کے مارک زکربرگ، ایمیزون کے بیزوس، گوگل کے سندر پچائی اور ٹک ٹاک کے شوزی چیو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے بہت قریب تھے، اور آج بھی وہ یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ سب مل کر امریکی عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ کے بارے میں لوگوں کا خیال اتنا اچھا نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بن سکی، اور اب بھی وہ اس کے مخالف ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ یہ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن یہ کامیاب ہو گئے۔ اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی، لیکن یہ اس بار بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح ان کو بہت سے محاذوں پہ لڑنا ہوگا، اور اسی لیے جب یہ تقریب ہو رہی تھی تو انہوں نے ایسے لوگوں کو وہاں بلایا جو آنے والے وقتوں میں ان کے کام آ سکتے ہیں۔ وہاں انہوں نے حلف بھی اٹھایا، اور صدارتی تقریب میں انہوں نے کچھ اشارے دیے جس کو سمجھتے ہوئے بہت سے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ نجی شعبہ میں یا چھوٹے طبقے کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ یہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے سربراہان کی موجودگی بتا رہی تھی کہ ان کی بھی چاندی ہو جائے گی، وہ بھی اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وہاں جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو صدر ٹرمپ وہاں ساتھ ساتھ سائن کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے تھے، اور ان میں سے میں کچھ احوال بتا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، اور ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ جنگ میں نے ختم کرنی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے جب امریکن فوج افغانستان سے چلی گئی تھی تو وہاں بہت سا اسلحہ چھوڑ گئی تھی، اور وہ اسلحہ اب طالبان کے کام آ رہا ہے، اور وہ مختلف ممالک کو خاص کر پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ امریکہ نے ہمیشہ ایسے اڈے تلاش کیے، ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ اپنا بیس کیمپ قائم کر کے دوسرے لوگوں کو پریشان کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ سیاسی سطح پہ دوستی نہیں ہے، ہاں فوجی سطح پہ دوستی ہے، کیونکہ بعض دفعہ فوج کے ذریعے کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو امریکہ اپنے حق میں لانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جیسے جب پرویز مشرف کے دور میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان میں کارروائیاں کی، تو انہوں نے پاکستان کی مدد لی۔ اسی طرح جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی ضیاء الحق کی قیادت میں پاکستانی فوج عبدالرحمن اختر اور دیگر سینئر جرنیل کئی سال تک افغانستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے روس کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو اب امریکہ جاتے ہوئے اپنا اسلحہ کچھ سوچ کر کچھ مصلحتوں کے تحت یہاں چھوڑ کے گیا ہے کہ اگر پاکستان کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ہماری لائن سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ اسلحہ وہاں استعمال ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ خود تو وہ چلا گیا امریکہ یہاں سے کچھ عرصہ پہلے، اشرف غنی جو وہاں کے صدر تھے وہ بھی چلے گئے، لیکن اسلحہ چھوڑ گئے، اور جو طالبان ان کے مخالف تھے ان کو ہر روز $40,000 تقریباً پہنچتے رہے، اور وہ اپنی ضروریات پوری کرتے۔ آخر یہ کس لیے؟ دال میں کالا کالا ضرور ہے کہ یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ کل کسی وقت بھی یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ پاکستان کو تنگ کرنا ہو، ایران کو تنگ کرنا ہو، کسی اور مسئلے میں الجھانا ہو تو یہ اسلحہ بھی کام آئے اور طالبان بھی۔ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل کرم ایجنسی کے حالات بہت خراب تھے۔ شکر ہے کہ اب پاکستانی فوج وہاں ایکشن کر رہی ہے، وہاں آپریشن جاری ہے، اور بہت سے بنکر گرا دیے گئے ہیں، اور اب کچھ سکون ہے۔ 3 ماہ تک وہاں نہ ادویات پہنچ سکیں، نہ وہاں خوراک پہنچ سکی، سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل کر دیے گئے، اور سینکڑوں کے حساب سے بچے، بوڑھے اور جوان ادویات نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ کچھ دن قبل پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ اور سرحد کے حکومت پختونخوا کی حکومت نے مل کے 100 گاڑیوں کا ایک قافلہ کرم ایجنسی کی طرف بھیجا، جس میں خوراک بھی تھی، ادویات میں تھی۔ تو اس پر حملہ کر کے 35 گاڑیاں ان کو آگ لگا دی گئی اور کچھ ڈرائیوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان آرمی نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہاں جتنے لوگ تھے ان کو ہسپتالوں میں، کالجوں میں یا سکولوں کی عمارتوں میں جمع کر کے باقی جو خالی مکان تھے وہ اور جو ان کے بنکر بنائے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام صاف کر دیے،
اور امید ہے کہ اب صورتحال بہتر رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ دن پہلے افغانستان کے کچھ شرپسندوں نے پاکستان میں بار بار آ کے ہمارے فوجیوں کو قتل کیا، ہمارے سویلین کو قتل کیا۔ تو انہوں نے کچھ کارروائیاں کی اور جہاں وہ بیٹھ کے خود کش بمبار تیار کر رہے تھے ان کو ہلاک کیا فائر مار کے ڈرون حملے کے ذریعے، اور کچھ جگہ پہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ڈرون حملے کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد انڈیا سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور افغانستان سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور وہ وزراء جن کے اپنے بچے پاکستان میں پڑے ہیں، خود یہاں وہ پلے ہیں، پشاور یا کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بیان بازی شروع کر دی کہ ہم پاکستان کو اس کا سبق ضرور سکھائیں گے، بدلہ ضرور ہم لیں گے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے کچھ وہ سائنسدان، وہ اٹامک انرجی کے لوگ جو وہاں سے یورینیم اور دیگر چیزیں نکال رہے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا، جن میں سے کچھ کو بازیاب کروا لیا گیا اور کچھ شہید ہو گئے اور کچھ ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں، جن کو بازیاب کرانے کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ بہت بار کوشش کی گئی کہ ڈیورنڈ لائن پر، یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحدی لائن ہے اس پر باڑ لگا دی جائے، تو افغانستان کے فوجی یا وہاں کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ان فوجیوں پر فائرنگ کی جو خاردار تار لگا رہے تھے یا وہاں چوکیاں تیار کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ افغانیوں کا ساتھ دیا، لیکن افغانستان کے لوگوں نے ہمیشہ انڈیا کی بات مانی ہے، ہمیشہ امریکہ کی بات مانی ہے۔ جب ان پہ برا وقت آیا تھا تو پاکستان میں 30 لاکھ لوگ رہائش رکھتے تھے، ان کے کھانے دانے کا تمام اخراجات امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اخراجات دیں گے، لیکن وہ پاکستان کو اخراجات ادا کرنے پڑے، اور پاکستان ان کے اخراجات پورے کرتے کرتے خود دیوالیہ ہونے سے بڑی مشکل سے بچا۔ اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ افغانی جو ان دنوں میں پاکستان آ گئے وہ پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ آپ کو بھی راولپنڈی میں جا کے دیکھیں تو تمام مارکیٹوں پر ان کا قبضہ ہے۔ آپ کراچی سے لے کے کماڑی تک دیکھیں، ہمارے روڈ پر ان کے ٹرالے اور ٹرک چل رہے ہیں اور وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ یہاں تک کہ افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ کھلاڑی پاکستان میں پیدا ہوئے، یہیں پڑھے، یہیں انہوں نے کرکٹ سیکھی، اور آج جب وہ جیتتے ہیں تو پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ انڈیا ہمارے خلاف جیتتا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے بنگلے ڈالتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ شرپسندی کی انتہا کرتی ہے، اور اپنے محسنوں کو 40 سال سے پاکستان افغانستان کی حمایت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے خلاف ہمیشہ انڈیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو پاکستان کی مخالفت میں بات کرتا ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا صدر ٹرمپ کی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب یا تو وہ اسلحہ ہمیں واپس کر دیا جائے یا پھر وہ امداد بند کر دی جائے گی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے جاتے جاتے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی کروا دی۔ دوحہ میں یہ مذاکرات ہوتے رہے جس میں اسرائیل بھی شامل تھا، جس میں فلسطین کے نمائندے بھی شامل تھے، جس میں قطر کے نمائندے بھی شامل تھے، اور جس میں سعودی عرب کے نمائندے بھی شامل تھے۔ جنگ بندی عارضی طور پہ ہوگی،
لیکن عرصہ بڑا طویل ہے، 15 ماہ تک مسلسل گولہ باری ہوتی رہی، اور غزہ کی پٹی میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی گئی، مسجدیں تباہ ہو گئیں، سکول تباہ ہو گئے، ہسپتال تباہ ہو گئے، اور شہداء کی جو تعداد ہے وہ 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگر کوئی زخمی ہسپتال میں داخل کیا گیا تو ہسپتال کو بم یا ڈرون حملے سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا۔ آپ 40,000 کی تعداد دیکھیں، یہ شہداء کی تعداد ہے، اور زخمیوں کی تعداد آپ دیکھیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اصل میں یہ اسرائیل جہاں یہودی آباد ہے، اور دیکھا جائے تو یہ امریکہ کا شرارتی بچہ ہے۔ امریکہ نے خود عربوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ یہودی بستیاں بسائی ہیں، اور ان کو اسلحہ، یہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل جہاں ایٹمی اسلحہ بنتا ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، اور جتنی مسلم مخالف قوتیں ہیں وہ ان کی پشت پر ہیں، اور سب سے بڑا امریکہ اور انڈیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کبھی ان کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ قائد اعظم کے دور میں بھی یہ تقریباً سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسی ریاست وجود میں آئی ہے یا آ رہی ہے جو ناجائز ہے، ہم کبھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو ہر وقت امریکہ اور دوسرے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کر لے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جب پاکستان میں ایٹم بم بنا تو ڈاکٹر قدیر خان نے پرویز مشرف سے ملاقات میں اس نے کہا کہ انڈیا کو نشانہ بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انڈیا کا آخری صوبہ آسام ہم سے 2500 کلومیٹر دور ہے، اور ہمارے پاس جو وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ 2700 میل تک مار کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میزائل کی رینج 5,000 تک کر دی جائے، تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا پرویز مشرف کہ 5,000 کلومیٹر یہاں سے اسرائیل ہے، اور آپ اسرائیل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کبھی ضرورت پیش آئے تو یہاں سے اس پر وار کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں ورنہ امریکہ ہم کو کھا جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے، جبکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسرائیل نے بغداد کے اندر، عراق کے اندر ان کا ایٹمی ری ایکٹر میزائلوں کے حملے میں تباہ کر دیا۔ پاکستان پر بھی وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے طیارے انڈیا بھیجے تھے، اور انڈیا سے طیارے اڑنے ہی والے تھے کہ پاکستانیوں کو اطلاع ہوگی، اور انہوں نے انڈیا کو وارننگ دے دی کہ یاد رکھو اگر یہ طیارے یہاں سے اڑے تو پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے یہ ایٹم بم یہ اپنا عید شبرات کے لیے بطور پٹاخہ استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائے، یہ ہم نے آپ کے لیے ہی بنائے ہیں، تو مہربانی کیجئے ان کو واپس بھیج دیں، ورنہ آپ کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے، اور آپ کے یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں یہ کھنڈرات کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ تو پھر کہیں جا کے انہوں نے ان کو واپس بھیجا۔ جب اسرائیل کے یہ عزائم ہیں تو پاکستانیوں کے بھی ایسے عزائم ہونے چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ جو کچھ پھر پرویز مشرف نے کیا وہ بہت افسوسناک ہے۔ ایٹمی اسلحے کے حوالے سے ان پر الزام لگا کہ انہوں نے اسرائیل کو بیچا ہے، حالانکہ وہ یہ کام شاید پاکستان آرمی کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن
امریکہ نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ پرویز مشرف تیار ہو گئے، لیکن ظفر اللہ جمالی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے پرویز مشرف کو آپ بھیج سکتے ہیں، میں سائن نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد پرویز مشرف نے بہت بڑی زیادتی اس محسن کے ساتھ کی، جو ہالینڈ سے اپنی ملازمت ترک کر کے یہاں آئے، اور انہوں نے 1974 میں یہاں ایٹم بم بنانا شروع کیا، اور 1984 تک انہوں نے ایٹم بم بنا لیا، اور اس کو ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ لا کے اعلان کروایا گیا کہ یہ جتنا کچھ ہوا ہے اسلحہ بیچنے کا کام یا معاہدہ ایران کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ، یہ پاکستان آرمی یا مشرف نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، اور جب وہ فوت ہونے کے قریب تھے تو ان کا انٹرویو لینے کے لیے صحافی گئے، تو انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ دکھی اس بات پہ ہوں کہ میں بے قدروں کے ملک میں پیدا ہوا، اور میں نے بے قدروں کے ملک میں ایٹم بم بنا دیا۔ کاش میں ایسے بے قدروں کے لیے ایٹم بم نہ بناتا جتنا دکھی مجھے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ ان کا آخری انٹرویو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انہوں نے دیا تھا، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال میں بات پھر موڑ کے ٹرمپ کی طرف لے آتا ہوں، تو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یوکرین کی جنگ بند ہوگی، اسرائیل کی جنگ بند ہے تو وہ بند رہے گی، خدا کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور باقی ٹرمپ کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا میٹر کب گھوم جائے اور وہ کب کسی نہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے۔ وہ اتنا عجیب اور تیز دماغ کا مالک ہے کہ صبح صبح اٹھتا ہے اور ٹویٹر پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ سارا دن ٹویٹر پہ لوگ جواب دیتے رہتے ہیں۔ وہ شام کو پوچھتا ہے ہاں جی کی بڑھیا پھر آج صبح سے ایدا کیتا سے۔ یہی اپنا ایلن مسک، اس کے بارے میں ایک مرتبہ اس نے ٹویٹ کر دیا کہ آج یہ میرے پاس آیا تھا اور اتنی چاپلوسی سے پیش آ رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مجھ سے بھیک مانگے گا، کوئی اپنی ارداس پیش کرے گا کہ یہ کام کر دیجئے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب سارا دن پوری دنیا میں ہیجان کی کیفیت رہی، لیکن داد دیجئے کہ اس ایلن مسک نے سب کچھ وہ پی گیا اور حالات کا سامنا کرتے ہوئے پھر قریب آیا، اور آج اسی کی دولت اور اسی کی محنت سے ٹرمپ کامیاب ہو کے صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ 45ویں صدر کی حیثیت سے اس کا دور کوئی اچھا دور ثابت نہیں ہوا تھا، اور اب 47ویں صدر کی حیثیت سے وہ اس نے حلف اٹھانے کے ساتھ ساتھ 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے، دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ لاس اینجلس میں آگ لگی اور وہاں بہت سا نقصان ہوا، اب اس کی بحالی بھی وہ کرنا چاہتا ہے۔ غزہ میں جو تباہی ہوئی وہ وہاں بھی تعمیر نو کے حق میں ہے، وہ عالم اسلام کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے دشمنوں کو بھی سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں چائنا بھی ہے کہ وہ سپر طاقت نہ بن جائے، اس کے ذہن میں پاکستان بھی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح میرے کنٹرول میں رہے۔ اس کی کوشش ہے کہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی مجھ سے مطمئن رہیں، اور یورپی یونین اور دیگر ممالک بھی اس کے ساتھ رہیں تاکہ اس کا دور اچھا دور گزرے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی کیا ہوتی ہے،
افغانستان کے بارے میں کیا ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اور چائنا کے حوالے سے اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ چائنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پرسوں میں رپورٹ سن رہا تھا، جاوید چودھری کا پورا ولاگ اس بات پہ تھا کہ چائنا اپنے آپ کو دن بہ دن آگے لے جا رہا ہے، اور اس نے دنیا کی جتنی بندرگاہیں ہیں اس پر اس نے اپنا ہولڈ قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک سمندروں پر حکمرانی نہیں ہوتی، دنیا پر حکمرانی نہیں ہو سکتی، تو اس نے دنیا کے تمام سمندروں پر بننے والی جو بندرگاہیں ہیں اس پر اپنا ہولڈ قائم کیا ہوا ہے، اور حقیقت ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا وہ آنے والے وقت میں مزید قوت اور طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ اور چائنا کی یہ صورتحال انڈیا اور امریکہ کے لیے ہر وقت پریشانی کا باعث ہے، لیکن چائنا سر جھکا کے، جیسے وہ کچھ بیٹسمین ایسے ہوتے ہیں جو سر جھکا کے بیٹنگ کرتے ہیں، ہر گیند کو میرٹ پہ کھیلتے ہیں اور لمبی اننگز کھیلتے ہیں۔ چائنا بھی لمبی اننگز کھیلنے کے موڈ میں ہے، آہستہ آہستہ وہ قدم جمائے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب وہ دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا۔ ویسے تو انڈیا کی بھی کوشش ہے کہ میں بہت جلد آگے سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن چائنا کا اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، روس کو اس نے تتر بتر کر دیا، لیکن روس اب دوبارہ پاؤں جما رہا ہے، لیکن اپنی پہلی جو صورتحال تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے شاید اسے دہائیوں کا انتظار کرنا پڑے، اور شاید صدیوں کا انتظار کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، کبھی روس کی یہ پوزیشن تھی کہ وہ تمام دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کھا جانا چاہتا تھا، آج امریکہ جی کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمام دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائے۔ تو لیکن کہتے ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا وہ آنے والے وقت میں آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ مختصر سی رویداد تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کی، اور جو اس نے وہاں اعلانات کیے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف کیا۔ میری گفتگو کیسی لگی یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ والسلام۔